حضرت آ گئے میرے پاس اور آ کے مجھے کہنے لگے کہ حضرت تعویذ تو لکھ دیں ایک. تو میں نے کہا کیوں, کیا ہوا, اس معاملے کے لیے تعویذ لکھوانا ہے؟ تو مجھے کہنے لگا حضرت وہ میری گائیں دودھ کم کر گئی ہے تو اس کے لیے تعویذ لکھ دیں. تو میں نے کہا وہ دودھ کم کر گئی ہے تو ونڈا زیادہ کر دے. وہ پانا پونا کوئی نہیں ہے جی, وہ بچاریاں پانا پونا کوئی نہیں, دودھ چاہیے انہوں نے. میں جو دودھ کٹ کر گئی ہے تو اللہ دیا بندے ونڈا بوتا کر دے, تو پٹھے بوتے کر دے. پاندے انہوں بچاریاں ہے کھ نہیں, تو تویز انہوں دے ہو کہ دودھ ود جائے. اس طرح کتنے دودھ ودے نے. میں نہ تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تعویذ نہیں لکھوانا چاہیے یا تعویذ سے یہ ہو ہی نہیں سکتا, لیکن پتر ہوتا ہے. لیکن تعویذ کی بھی تو ایک لمٹ ہی ہے نا. ہوں تھی انہوں نے پاؤ کھ نہ تو کہو جی دودھ دو دین 5 کلو, تو یہ تو نہیں نہ ہونا ہے کھ بھی. انہوں نے پاؤ تو آپ دودھ بھی بتا دیں گے, پھر تعویذ بھی کم کرے گا. وہ میرے ایک بڑے دوست ہیں, تو وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ حضرت میرے ذرا گھر چلیں. میں نے جی کی ہو جی, میرے تے بڑا کو ڈاڈا قسم دا وار کیتا ہے کسی نے, کو بڑا سخت قسم کا جادو کر دیا مجھ پہ کسی نے. میں نے اس کو کہا تجھے کیسے پتہ ہے؟ وہ کہتا نہیں بس مجھے پتہ ہے. تو میں پھر تینوں پتہ ہے تو پھر میرے کا کی لینا ہے, تو میرے نال بڑا پیر ہے, تینوں آپ ہی پتہ ہے, تو مینوں کانوں کرنے ہیں کار, جو پتہ ہے تو پائے بھی کار ہوتا. پھر کو وہ کہتا ہے نہیں حضرت بات آپ مذاق میں ڈال رہے ہیں. میں مذاق میں نہیں ڈالا, میں سیریس کہہ رہا ہوں. بھئی اتنے جوگا تو ہے کہ تجھے پتہ چل گیا کہ تجھ پہ وار ہوا ہے یا تجھ پہ بڑا سخت قسم کا جادو ہے, تو پھر آگے بھی کچھ کر لے اس کا. ہاں جی, بہرحال کیونکہ بیلی تھا وہ لے گیا مجھے زبردستی گھر. تو میں جیسے حضرت اس کے گھر داخل ہوا تو اس کے گھر میں وہ 4 گائیں بجی تھیں حضرت. اے والیاں ہڈیاں بھی باہر, پسلیاں پہ بچاریاں دیاں لبن. میں اتنے رک گیا, میں کوئی وار وور نہیں ہے, 4 ہی بڑیاں نے تینوں تباہ کرنے لیے. دیکھ تو صحیح ان کا حال کیا کر دیا تم. ان بیچاریوں کو کچھ تو کھانے کو نہیں دیتا ہے. وہ ہے نا حدیث پاک کا مفہوم کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اونٹ آیا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, رو رہا تھا, اور اس نے اپنی بولی میں اللہ کے رسول کو کچھ عرض کیا. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو سب کی بولیاں جانتے تھے. آپ نے پھر اس کے مالک کو بلوایا اور آپ نے فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے, مجھے کہہ رہا ہے اللہ کے رسول کام مجھ سے بہت زیادہ لیتا ہے لیکن کھانا مجھے تھوڑا دیتا ہے. میں نے کہا اس نے تو اللہ کے رسول سے شکایت کر دی, لیکن یہ جو تو نے 4 بندی ہوئی یہ کس کو شکایت کریں؟ یہ صبح بھی اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کرتی ہیں, یہ رات کو بھی اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کرتی ہیں. ہم نے تو ان کو بڑا لائٹ سمجھا ہوا ہے نا, یہ شکایت کرتی ہیں پتر. میں نے کہا کیا کوئی وار وور نہیں, کوئی کالا نیلا ہرا پیلا جادو نہیں, یہ 4 تو نے بندی ہوئی ہیں, دیکھ تو نے ان کا حال کیا کر دیا. کھانے کو بیچاریوں کو تو دیتا کچھ نہیں, جب دودھ کا وقت آتا ہے ٹیکا لگا کے تو دودھ نکال لیتا ہے ان کا. تو یہ پتر اللہ کا واسطہ ہے, لو تعویذ, لیکن جو کام پہلے کرنے والا ہے وہ کرو. آپ کا بھی تعویذ اسی طرح ہے, ویاہ ہویا کوئی نہیں تو حضرت تعویذ دے دیو کہ منڈا ہوئے. یہاں پہ تعویذ آنے دینے وہ بندے اللہ دے انہوں بچاری انہوں کچھ کھان نو دو, چلو میں بھی تعویذ دینا ہوں, پھر نہ کوئی میرا تعویذ ہی کچھ کرے گا. یعنی دینا اس غریبی نہیں ہے کھ نہیں, تو تعویذ نہ دودھ ودان ڈے. میں وہ آگے ادھر وہ جو آپ کے نہیں تلاوت کر کے گئے قاری صاحب, تو مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے باہر کب جانا ہے. تو پچھلی دفعہ میں ان دنوں میں باہر ہی تھا کیونکہ میرا تعلق گجر برادری سے ہے حضرت. تو سانوں حضرت کو 2-3 دن کو ڈنگر ڈنگر نہ لبن تو سانوں کو جو لگ بنتا ہے جی. تو ظاہر ہے باہر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, تو دودھ بھی ڈبیاں دہی ہے حضرت. تو میں نے ادھر ایک دوست سے کہا, میں نے کہا یار کوئی ویکھو کو تازہ دودھ لبے, کوئی گاواں شاواں ویکھی ایسی بھی. تو اس نے کہا حضرت ادھر تو خیر ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن چلیں ہمارے ادھر پاس ہی ایک فارم ہے ایک انگریز کا, تو میں اس کو پوچھتا ہوں, میرا دوست ہے, اگر وہ مان گیا. اس نے فون کیا بھی ایسے پاکستان سے مہمان آئے ہیں, تو ان کا تعلق اس طرح ایک گجر ادھر برادری ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے گائیں شائیں دیکھنی ہے. تو اس نے کہا ویلکم, آ جائیں جی, کون سا ایشو ہے, ٹھیک ہے جی. کیونکہ گوریاں دیاں گاواں نوں نظر لگتی کوئی نہیں, ساڈیاں نوں لگتی ہے. عجیب حضرت صاحب تو ہم پرستی ہے ہمیں. انہیں مینوں نہیں کیا کہ حضرت وہ یار نظر لوانی ہے میری گاواں, میری گاں اینا دودھ دینی ہے, ایویں پاکستان میں آیا نظر لا جائے گا آ کے.
उन्हों दी गावां नूं नज़र भी कोई नहीं लगती है। मैं पुत्र ये नहीं कह रहा कि नज़र नहीं लगती, नज़र बरहक है, लेकिन बस आप हर चीज़ को हद से बढ़ा गए हो दरअसल। क्योंकि भाई मैं कब कह रहा हूँ कि नज़र नहीं लगती, नज़र बरहक है, लेकिन आप हर चीज़ को हद से बढ़ा गए। कोई अल्लाह पे तवक्कुल ही नहीं, कोई अल्लाह पे यकीन नहीं। तो वो मैं हज़रत गया, मैं हज़रत वो की इन्हों पंजाबी च कहें वाना कहते हैं, मैं वाना वेख के हैरान रह गया। वाना की ही थले इंज लगे कुपियाँ बजियाँ ने 8-8 किलो दियाँ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कितना तेरी गां जो है ना वो एक वक्त में दूध देती है, वन टाइम? तो मुझे आगे से कहना कि 35 kg, 35 किलो। मैं लगता है अंग्रेज़ का पीर मेरे नाल भारा है। मेरे तवीज़ नाल 8 किलो तो उत्ते कोई नहीं गई अज तक। वो ਇਹਦਾ पीर बाबा ही भारा है, 35 किलो, वो भी एक टाइम का हड्डा हड्डा सब गां का वाना। मैं हैरान रह गया। बहरहाल बात बढ़ जाएगी क्योंकि वक्त थोड़ा है, एक दो बात मैंने करके बात ख़त्म करनी। मैं जब गाड़ी में बैठा तो मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मैं रब्बे करीम ये तेनू मनदा नहीं, मैं तेनू मनना वा। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह वाला वा, मैं कुल हु अल्लाहु अहद वाला वा, अल्लाहु समद वाला वा, लम यलिद वाला वा, वलम यूलद वाला। ये तेरे लिए पुत्र भी मनदा है, ये तेरे लिए बीवी भी मनदा है, लेकिन रब्बा ओदी 35 किलो वो भी एक वेले का, मेरी 8 किलो। मेरी 8 किलो और ओदी 35 किलो। और अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई इस तरह का दावा नहीं करने लगा कि जो मुझे को डायरेक्ट ही जवाब आ गए। बस जिस भी अंदाज से जवाब आया मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, जैसे भी डाला, तो जवाब ये आया, तू सानू मनना है लेकिन साड़ी मनदा, सानू तो नहीं मनदा लेकिन साड़ी, तू सानू मनना है लेकिन साड़ी मनदा। तेरी जिन्ना भी देन डई है तू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पानी भी पाना है, तू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पाउडर भी पाना है, तू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कैमिकल भी पाना, साड़ी मनदा तू। फिर की होया, फिर बरकत उठ गई है, बरकत खत्म हो। साड़ी दिंदी 8 किलो, 10 किलो, बड़ी किसी को होएगी 12 किलो, लेकिन वो कितना दे रही है 35 किलो। क्योंकि ना उन्हें पुत्र पानी पाना है, ना उन्हें पाउडर पाना है, और ना ही उन्हें कैमिकल सुटने भी, बल्कि अंगाल तक नहीं पाया उन्हें कोई। मैंने अपनी आंखों से देखा जो उन्हें तार कट, क्योंकि पुत्र 35 किलो तो कोई बड़ा तगड़ा गुजर भी होए तो नहीं चो सकता। 35 किलो दुध चोना को बाबे जी का वाड़ा है, मशीन नाल चुआई। मैं वेख्या कि हजरत अंगाल भी कोई नहीं, बिल्कुल ड्रम कुशक सी ओदा हजरत। फिर की होया, उत्थे बरकत का सिलसिला चल पाया, और इत्थे बरकत का हला। पुत्र मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मैं हैरान हाँ, साड़ी 8वीं क्यों देन डई? ये भी सुख जाना चाहिए सर, क्योंकि जो असी रब के नूर नाल सलूक किया ना, ये 8वीं नहीं बनता हजर साहब, ये भी सुख जाना चाहिए। ये तो पता नहीं 8 की वजह नाल आन डे है, ये जोड़े छोटे छोटे बच्चे ने शायद कोई इन्हों की वजह नाल रहम होण डे है। मेरी समझ नहीं, मैनूं अजे तक इसदा जवाब नहीं को मिलिया कि 8 भी आंदा पिया क्यों आन डे। असीं पुत्र रब दे नूर नाल कोई चंगी नहीं की है साहब। हाँ जी, कोई किसी को शर्म नहीं, कोई किसी को लिहाज नहीं। हाँ जी, कि छोटिया छोटिया फुल्लां ने दुध पीना है, इन्हां दे गुरदियां, इन्हां दे जिगर, इन्हां दे मेदे नाल की होएगी अखीर कर। बल्कि वो मैं कहता हूँ इंसानियत से भी गए, बल्कि हम हैवानियत से भी गए। हैवान भी कभी ये ना करे पुत्र, वो भी कभी किसी को जहर ना पियाए। हम तो हैवानियत से भी आगे निकल गए हैं। इसलिए हजरत साहब अल्लाह का वास्ता दे के कहना वा, इन्हां शैवां चों बाहर आओ, उसकी खुराक ठीक करो हजरत, और खुराक ठीक करने तो बाद अपनी नीयत ठीक करो हजरत, कि मैं रब दे नूर नाल छेड़खानी करनी नहीं है, कि मेरे करूँ बिल्कुल नूर ही जाए। जिहड़ा अगे को करन डे मैं वो भी दुआ करांगा, अल्लाह नूं भी तौफीक तौबा देवे। अज पुत्र आ जो बगैर मिसबाई साहब दे तवीज़ तू तुसी 35 किलो ते जाओगे, लेकिन पहले नीयत अच्छी होनी, क्योंकि पुत्र फिर दुध 35 किलो नहीं, नीयत चंगी हो तो गल फिर इस तू भी अगे जाती है। फिर हजरत सुल्तान कहते रब उन्हां नूं लभदा बाहू, निश्तां जणा दियां सच्चियां हो। 35 किलो दुध तो शाही कोई नहीं पुत्र, गल इस तू भी अगे जाएगी, लेकिन पहले
नीशतां चंगियां करनियां पैणियां। हाँ जी, लेकिन क्योंकि पुत्र या हम नहीं समझा सके या आप बात नहीं समझे कि हलाल की बरकतें क्या हैं पुत्र, या आप नहीं समझे या हम नहीं समझा सके आपको कि हलाल की बरकतें क्या। हलाल बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, हराम कभी भी बढ़ता। लाल दा 500 कमा लें, वो 5000 भी हो सकता है, वो 5 लाख भी हो सकता है, वो 5 करोड़ भी हो सकता है, वो बगैर हिसाब भी हो सकता है, क्योंकि हलाल बंदा है। तो पुत्र हराम दा 5 लाख भी कमाएगा तो इन्हें कटना ही है, इन्हें कटना ही है, इन्हें कटना ही। मेरे हजरत साहब से किसी ने पूछा था, कहते ने जी लाल वधदा है तो राम कटदा है। फरमाया कहते नहीं बिल्कुल गल ठीक है। वो किसी हुजूर को दलील दवो। फरमाया कुत्ती किन्ने बच्चे देंदी है? उन्हें कहा जी 1 साल चट। तो फरमाया बकरी किन्ने देंदी है? 1 2 बड़ी कोई होए तो 3। एक गां किन्ने देंदी है? 1। कोई बड़ी होए 2 जोटा हो पे। ऊँट किन्ने देंदा है? जी 1। किते किते है कोई जोटा हो पे। फरमाया कुत्ते का कोई गोश्त नहीं खाता? वो नहीं जी हराम है, वो किन्ने खाना है? तो फरमाया गावां तो बकरियां तो ऊँट। उन्हें कहा जी रोज़ लखां लाल होंदे ने। फरमाया वो खांदा कोई नहीं, लेकिन साल च कुत्ती देंदी है 8। वो लोग खांदे भी ने, लेकिन बकरी गां तो ऊँट किन्ना देंदी है? 1 हद 2 बड़ा कोई होए तो 3। तो फरमाया 10 फिर इजड़ बकरियां दे वेखे नहीं कि कुत्तियां दे? उन्हें कहा नहीं जी कुत्तियां दा इजड़ तो अज तक नहीं वेख्या। बड़े भी कदी किते कुत्ते वेखे होन तो 7-8 कुत्ते, इस तो बाद कदी कुत्ते वेखे बड़े भी किते होन तो 9 या 10 कुत्ते इकट्ठे होणगे। लेकिन बकरियां तो मैं कई बारी 200 300 400 500 600 कट्ठियां वेखियां। फरमाया फिर होर की वेखना ही, लाल वधदा है राम घटदा है। अल्लाह करे पुत्र ये बात मेरी कौम को समझ आ जाए। जिस तरह असी सारे राम वाले पासे टुर पे हैं, अल्लाह करे मेरी कौम नूं गल समझ आ जाए कि हराम वधदा नहीं, हलाल वधदा है। हलाल में बरकत है पुत्र, हलाल की तरफ आओ और अल्लाह के नूर से छेड़खानी ना करो पुत्र, फिर बरकत आएगी। फिर साड़ियाँ भी 35-35 किलो तो जान गियां। फिर रब 35 किलो करन दी कोई स्कीम सानू भी मौजां कर रहे हैं पुत्र। हुंदा सारा कुछ इत्थे वे, लेकिन खांदे वो नहीं। इंग्लैंड च कित्थे माल्टे हुंदे ने पुत्र, सारे सरगोदे दे एडे एडे माल्टे बाहर जाते हैं। साढ़े इसे आते ने निके निके, खा लवो तो फिर 6 दिन जाके डॉक्टर गुड्डी के लवाओ, सारे बाहर जाते हैं। साडा बेहतरीन A क्लास काला कुल्लू हजरत बाहर जाता है, असीं तो 3-4 नंबर काला कुल्लू खाने। साड़ी सारी अंजीर बाहर जाती है। किनू अंजीर मुयसर है इत्थे? सारी एबटाबाद, मानसेरा, ज़ारा, अगे नारान, खगान, सारा अंजीर ना भरे है। लेकिन जाती सारे बादाम साढ़े ने, जाते बाहर। अखरोट सारा इत्थे हुंदा, लेकिन जाता बाहर है। सानू कख भी नहीं। उगन साढ़े मुल्क डे है, लेकिन खान वो डे ने। वजह फिर की साड़ी नीयत ठीक नहीं है। नियमतां दे दरवाजे आस्ता आस्ता करके साढ़े ते बंद हो गए। पुत्र अपनी नीयत ठीक करिए। तवीज़ा ना कख भी नहीं जी होना है, अपनी नीयत ठीक करो। फिर वेखो मेरा अल्लाह किस तरह बरकत देंदा है कि अल्लाह दे नूर नाल छेड़खानी करनी, फिर बरकत बरकत नूं फिर समझ ही कोई नहीं। मैनू मेरे कलापी कोई लफ्ज़ कोई जुमला नहीं कि जी मैं तुहानूं बरकत समझावां कि बरकत की हुंदी है। इसलिए पुत्र अपने काम दियाँ पुछदे हो, लेकिन जिहड़ी पुछण वाली है वो पुछदे कोई नहीं। पूछो कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। ये दिल दी याद वाला मामला किवें बनेगा दस? फिर मैं अक्सर कहता हूँ मौलवी सुलेमान तू तो एवं 19 साल च दिल छड़ चला है। कुर्बान जावा मेरे बड़े हजरत साहब, कमो पेश 100 साल का तवील दौरानिया सी जिहड़ा हजरत ने मसनद ते बह के गुजारिया। और फजर वेले बैठे राती 9-10 बजे तक बैठे रहे, ताकि कल नूं कोई सियालकोट वाला ऐ ना आखे अल्लाह की बारगाह च कि रब्बा जे तेरा पता पुछना हुंदा तो मैं किदे कोलों पुछदा जाके। बुआ खुला रखिया। और बड़ा सोहना बोले,
جب تک میرے بڑے حضرت صاحب جمعہ پڑھایا کرتے تھے 11 بجے کے بعد حضرت کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی کوئی بھی، اور یہ نہیں کو حضرت کو کرسی توڑ خطیب تھے. میں آہستہ بولتا ہوں، ذرا گفتگو میں ٹھہراؤ ہے. حضرت مجھ سے بھی آہستہ بولتے تھے، حضرت کا ٹھہراؤ مجھ سے بھی زیادہ تھا حضرت، لیکن پتہ نہیں بولتے کیا تھے کہ جب بولتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے حضرت. دنیا 11 بجے آ کے بیٹھ جایا کرتی، بڑا بولے اور سونا بولے، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ چپ کر گئے، اور جتنی دیر بولے بے تکا نہیں بولے. میں نے بڑے پروگرام حضرت کے ساتھ اٹینڈ کیے کہ 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے، حضرت بھی چپ کر کے بیٹھے رہے، لوگ بھی بیٹھے، ایک گل نہیں حضرت نے بولی. تب سمجھ نہیں تھی، سمجھ ابھی بھی کوئی نہیں. تو پاس بیٹھ کے مجھے غصہ چڑھ رہا ہوتا تھا، یار اینی دنیا بیٹھی ہے، حضرت کو گل ہی نہیں کرن دے. چلو آپے نہیں کرنی، مینوں کیا چھڑن، میں کر دینا، لیکن آپے بھی چپ تے اسی بھی چپ. لیکن اب کو تھوڑی سمجھ آتی کہ حضرت کیوں نہیں بولتے تھے، کیونکہ حضرت کو نظر آتا تھا کہ یہ سارے چسکا لانا ہے. اس بابے کو نظر آتا تھا کہ سکھن دا پروگرام ہے ہی کسی دا نہیں، چسکا لانا ہے انہیں سارے. حضرت ہاں حضرت صاحب چسکا لگتا ہے. مجھے روز لوگ ملتے ہیں، مصباحی صاحب تڑیاں ساریاں تقریراں سنیاں تے بندے نے ایک باری میں 9 تو لے کے اتنے تک ویکھنا، بندے سنیاں ساریاں نہیں، منی کیڑی آ میری. میں تینوں کدوں کیڑی تقریر چ کیا ہی کہ داڑھی نہ رکھ، میں تینوں کیڑی تقریر چ کیا ہی کہ مسجد چ ننگے سر آئی ہے، میں تینوں کس تقریر میں آکھیا سی دسو مینوں کوئی؟ بس سنیاں ہی جے نا حضرت صاحب. مندے کیڑی ہو ساڈی حضرت، چسکا لاندے ہو تسی ایدا حضرت، مندے کیڑی ہے پتر. کل تڑے خیال نال اتھے اے کیا جان چھوٹ جانی ہے کہ میں مصباحی صاحب دیاں ساریاں تقریراں سنیاں، اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھتی. ہے تے پتر ڈیوٹی لگی ہے، بس بول چھڑی دے آ کے حضرت صاحب. لیکن ان کو تھوڑی سمجھ سانوں ہی آ گئی ہے، لیکن کیونکہ بس یہ رب دا ایک رنگ ہے، اور میں اس رنگ چ یہ لنگن ڈیا دا. جدن اسی بھی اس رنگ چوں لنگ جانا ہے، سانوں بھی چپ دا ڈر آ جانا ہے، کیونکہ پتر چسکے لاندے ہو تسی سارے. سکھن دا پروگرام اجی محفل سنن جانا ہے، او اللہ دے بندے ہو استغفار منہ چوں نکل چلا ہی، سنن نہیں جانا، سکھن جانا ہے. اور پھر جو سکھنا ہے پھر ادھر تے عمل کرنا ہے. تسی محفل سنن آندے ہو، سکھن تے آندے تسی کوئی نہیں ہے. او بھائی اج اجاسی صاحب آ رہے ہیں جی، اج بڑا زبردست سریلے خطیب نے، پھر بعد مصباحی صاحب نے اج سنن جانا ہے، سنن نہیں سکھن جانا ہے. جو سکھن دا پروگرام بناؤ گے پھر گل اگے ٹرنی ہے. سنن دے سنی جاؤ پھر تسی سن دے ہو محفلاں، سکھ دے جے سکھو تو پتر تڑے جو سکھیا دسے نہ کوئی، سکھیا دستا ہی ککھ نہیں ہے. اس لیے پھر حضرت صاحب تب تو بیٹھ کے غصہ لگتا تھا کہ حضرت کیوں نہیں بولتے، پھر انہیں سمجھ آندی کیوں نہیں ہم بولتے، کیونکہ سنن آئے انہیں سارے، سکھن نہیں آیا کوئی بھی. حضرت لفظ نہیں سمجھا، بلکہ یہاں تک کہ ایک دفعہ سیالکوٹ میں وہ کوئی شخصیت تھی، تو ذرا امیر تھے تو وہ انتقال کر گئے. تو ہمارے جو ذرا امیر دوست ہیں نا، جن کو اللہ نے کو 4 پیسے دیے ہیں، تو ان کا کوئی فوت ہو جائے تو ان کا جنازہ محلے کی مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان سے ہوتا نہیں ہوتا. ان کا دل کرتا ہے یا کوئی سوندریوں آئے، یا ڈجکوٹ تو آئے، یا کوئی گوجریوں آئے، یا کوئی فیصل آبادوں آئے، یا جناب کوئی ادھروں آئے. انہوں دا جنازہ محلے دی مسجد دے مولوی نال ہوندا نہیں. ادھر بھی ایسے ہی تھا حضرت. اب ظاہر ہے سیالکوٹ میں اس وقت حضرت سے بڑا نام تو تھا کوئی نہیں، وہ سارے حضرت کی طرف آئے، لیکن حضرت بھی نہیں مان رہے تھے، بے نیاز شخصیت تھی. آخر وہ بندے اتنے آئے کہ ماننا ہی پڑ گیا. حضرت جنازے کے لیے ہم گئے، کیونکہ امیر کا جنازہ تھا، تو اس لیے جانے سے پہلے حضرت جی جنازگاہ بھری پڑی تھی. حضرت اب پتہ نہیں میری قوم نے یہ مسئلہ کس کتاب میں پڑھا ہے کہ امیر دے جنازے تے ثواب بہتا ہے تے غریب دے جنازے تے ثواب کوئی بھی نہیں ہوندا. نہیں جی تھوڑا کتے جی ہوندا ہی کوئی نہیں. یہ پتہ نہیں آپ نے کس کتاب میں مسئلہ پڑھا ہے، یہ کتاب کس نے لکھی، آپ نے کس دکان سے یہ کتاب خریدی ہے حضرت صاحب؟
مجھے نہیں کو سمجھ آ رہی، کیونکہ نور الاعزاز سے لے کر قدوری تک، اور پھر ان کتابوں کا جو آگے نچوڑ ہے، ٹھیک ہے، رکن الدین ہو گئی، انوار شریعت ہو گئی، بہار شریعت ہو گئی، فتاوی رضویہ شریف ہو گیا، یا ایسی جتنی بھی کتابیں کسی ایک کتاب میں یہ مسئلہ نہیں لکھا کہ امیر دے جنازے تے ثواب بتائے تے غریب دے جنازے تے ثواب، لیکن پتہ نہیں آپ نے کس کتاب میں یہ پڑھا؟ ہاں جی، کیڑی کتاب ہے جی جہد پڑھیا تسی یہ والا مسئلہ؟ اچھا جدو میں پوچھا تو کہتے نہیں کوئی نہیں پڑھیا، لیکن عمل تو یہ کر دے ہو۔ کون جاتا ہے غریب کے جنازے پہ؟ جاتا ہے کوئی بھی نہیں جاتا۔ اور میر دا جنازہ ہوئے تو ٹٹیاں لگیاں ہوں تو پیمپر کر کے پہنچنے ہیں حضرت، ہیں جی، عجیب حضرت۔ اور میں حیران ہوں جی اپنی منافقت پہ کہ ہم منافقت کے کس لیول پہ چلے گئے ہیں۔ یہ صبح جب اسمبلی ہوتی ہے نا ہمارے اسکولوں میں، میں بھی انہی اسکولوں میں پڑھا ہوں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو ہم کیا پڑھتے رہے ہیں جی صبح اسکول میں؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا۔ جیسے کسی نے میٹرک کیتا ہے تو 10 سال دعا پڑھی ہے بھائی، اگر کوئی مڈل پاس بیٹھا ہے تو اس نے 8 سال پڑھی ہے، اور اگر کوئی پرائمری پاس بیٹھا ہوا ہے تو اس نے 5 سال پڑھی ہے۔ پڑھیا کیے ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، لیکن حمایت کیا کرنی ہے حضرت؟ ہم تو اس کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے۔ اچھا بڑے بڑے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، میں ایک دفعہ بیان کر رہا تھا، بندہ بول پیا بھی، اور نہیں جی فرض کفایہ ہے، تو میں جی فرض کفایہ غریب والی ہے کہ میر والی بھی ہے؟ میر والی فرض کفایہ کوئی نہیں، ادو پہنچنا ہے، تو غریب والی کی ہے فرض کفایہ۔ ہوں سانو تسی مسئلے دسو گے ادھر؟ پڑھا کیا ہے کہ ہو میرا کام غریب، لیکن حمایت کیا کرنی ہے ادھر؟ یہاں تو غریب کے جنازے پہ کوئی نہیں جاتا ہے۔ میں اس دن سفر پہ تھا تو میرے خیال لالا موسیٰ تھا شاید، تو نا ٹریفک تھوڑی سلو ہو گئی، تو میں نے دیکھا تو آگے جنازہ جا رہا تھا۔ جب ہم جنازے کے پاس سے گزرے تو میں نے حضرت بندے گنے 16 بندے تھے جی جنازے کے ساتھ، 4 یا 5 وہ تھے جنہوں نے 4 پائی کندھے پہ اٹھا رکھی، صرف 16 بندے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی غریب مرے ہے، کیونکہ جی امیر مرے ہوں تو پھر 16 نہیں 1600 نے، کوئی غریب مرے ہے ایسا۔ یہ ہماری منافقت کا حال ہے، پڑھتے کچھ ہیں کرتے۔ میں تو انہوں نے کہنا یار بدل ہی چھڑو، دعا ہی ہے پڑھیا کرو ہو میرا کام غریبوں کو اذیت دینا، جو کر دے وہی پڑھیا بھی کرو، پڑھ دے ہے ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، کر دے کوئی نہیں۔ بلکہ یہاں تو یہ حال ہے، امیر اپنی پراڈو کے نیچے 7-8 بندے مار دیتا ہے حضرت، اور ڈاکٹر حضرت اس کو سرٹیفکیٹ بنا دیتا ہے کہ یہ پاگل ہے، اور پھر حضرت اسی ملک سے 7 بندوں کو مارنے والا اپنی گاڑی کے نیچے جہاز پہ بیٹھ کے باہر چلا جاتا ہے۔ سائیکل چور یہاں پکڑا جاتا ہے، مار بھی کھاتا ہے، تھانے میں بھی جاتا ہے، سزا بھی ہوتی ہے۔ حالانکہ کبھی حضرت سائیکل چور پکڑا جائے تو کوئی اس کے پیچھے نہیں دیکھنے گیا یار گھر دے حالات کیویں دے ہن کہ سائیکل چکنی پی گئی ہے۔ ایک تو نا آدھی چور ٹھیک ہے، کدی کو پیچھے ویکھن گیا ہوئے کہ کی حالات سن کے سائیکل چوری چکنی پی گئی ہے؟ صرف پڑھتے ہیں حضرت ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ لیکن میں نے جب بھی کتاب اٹھا کے دیکھی، ہمارے اسلاف پڑھتے تو نہیں تھے لیکن کرتے دب کے یہی تھے صاحب، ہم پڑھتے تو دب کے ہیں لیکن کرتے۔ لکھا ہے کہ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو جو سب سے پہلا معاملہ آپ کی پاک جناب میں آیا وہ یہ تھا کہ چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو پھر تجھے ابو بکر کیسے بتائے کہ اس کے دل کا بھی کیا حال ہے؟ اس نے کہا نہیں ایک وجہ اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ وجہ بتا۔
وہ آگے سرچ کرتی ہے خلیفہ رسول میں یتیم ہوں، میرا کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے، والدہ بھی انتقال کر گئی ہیں، گھر میں ایک دادی ہے، بوڑھی ہے، اندھی ہے، کمزور ہے، اور ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے ہم اپنا گزارا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، ان ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ نکل سکتا نہیں، دادی اندھی ہے، وہ بھی دودھ نکال سکتی نہیں، رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک اللہ کے رسول ہم میں موجود تھے، اب روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں ہماری بکریوں کا دودھ چو کے دیا کرتے تھے، اور پھر ہم وہ بازار بیچ کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ رو اس لیے رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا تو وصال ہو گیا، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا؟ جناب صدیق اکبر بھی رو پڑے اور رو کے اس بچی کو کہا تو دل نہ چھوٹا کر، میرے سونے محبوب کا تو وصال ہو گیا، لیکن ان کا غلام ابو بکر بھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ ہے یہ والا انداز ہمارے پاس؟ پتہ نہیں ہم کس کے طریقے پہ ہیں، دراصل ہم کن کی عادات پہ ہیں، ہم کن کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ تو ایسے بالکل نہیں تھے، وہ تو محبت کرنے والے تھے، وہ معاف کرنے والے تھے، وہ درگزر کرنے والے تھے، وہ پردے ڈالنے والے تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے سینے صاف رکھتے تھے۔ یہاں حضرت بغض، کینہ، حسد، پتہ نہیں ہم کس کے طریقے پہ ہیں۔ ہاں جی، وہ لڑنا تو بگانے نال اسی لڑے آپے سے سارے، اسی لڑنا تو بیگانوں کے ساتھ تھا، اسی سارے آپس ہی لڑے ہیں۔ تسی میرا گلمہ پھڑیا ہے، میں تہاڈا پھڑیا، ਭਰਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੈ, ਭਨੇਵਾ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਭਤੀਜਾ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਲੜੇ ਪਏ ਆਪਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। یہ چلو یہ تو ہم سمندری بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتہ سمندری سے جموں کا فاصلہ کتنا بنے گا۔ میں اگر سیالکوٹ کینٹ جاتا ہوں نا تو وہاں انٹر ہوتے ہی کینٹ میں تختی لگی ہے جس پہ لکھا ہے جموں 32 کلومیٹر، سیالکوٹ سے جموں صرف 32 کلومیٹر، صرف وہ ہم سے 32 کلومیٹر تھے حضرت، اور ہم ان کے لیے کچھ بھی کر سکے کیونکہ اسی گل میں ایک دوجے دے جو پڑے گا۔ چاچا ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਭਤੀਜਾ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਸੀ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। ظلم ہوتا رہا، ہماری بیٹیوں کو اٹھا کے لے کے جاتے رہے، کوئی ادھر ہی مر گئی، کوئی واپس آئی تو ویسے مری ہوئی تھی بیچاری، اس کی روح مر چکی تھی، کچھ بھی آپس سے لڑے اسی سارے۔ اللہ لڑنا بگانے نال سی۔ اقبال نے کہا نہیں تھا ہو ہلکائے یاراں تو برے شم کی طرح نر، ایک دوجے لیے تے نرم ہونا سی اسی۔ کیا قرآن نے نہیں کہا تھا والقاظمین الغیظ، غصہ پینا ہے، اسی ایک دوجے تے کڈیا، نہ کافراں تے آیا، نہ یہودیاں تے آیا، نہ سائیاں تے آیا، سانوں آیا تے پہنچوں کے بھرا تے ہی آیا، سانوں پہنچوں کے آیا تے اپنے پنڈ والیاں تے ہی آیا، پہنچوں کے آیا تے محلے داراں تے ہی آیا۔ آپس لی تے قرآن کہندا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین۔ آپس سے تو قرآن کہندا ہے غصہ کرنا ہی کوئی نہیں، اسی سارے مسلمان ہیں۔ وہ چلے ایک نہیں تین تین چار چار ساڑھے آپس سے رشتے نے، کی مہر اولاد آدم نہیں، کی گجر اولاد آدم نہیں، تو پھر بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ جٹ اولاد آدم نہیں، مغل اولاد آدم نہیں، تو پھر بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ گجر بھی مسلمان، مہر بھی مسلمان، پھر بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ گجر بھی حضور دا امتی، مہر بھی حضور دا امتی، تو پھر بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ گجر بھی پاکستانی، مہر بھی پاکستانی، پھر آپس رشتہ ہویا کہ نہ ہویا؟ وہ یار چار چار ساڑھے آپس سے رشتے نے، لڑے دے ہیں ایک دوجے نال، لڑے پے ہیں اسی ایک دوسرے جنہاں نال لڑنا سی۔ 32 کلومیٹر جی کشمیر اسی انہاں لی کھ نہیں کر سکے، فلسطین لی اسی کی کرنا ہے، فلسطین لی اسی کی کرنا ہے۔ ہو ہلکائے یاراں تو برے شم کی طرح نر،
رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن صاحب، لیکن اسی الٹ، اسی ایک دوجیاں لی فولاد سخت پتھر دل، پتھر بھی نہیں جی، کوئی اور ہی نہ لینا چاہیے ہے۔ اس لیے پتر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ دین دی طرف واپس آؤ۔ اتنے حضرت جس طرح دے حالات بنے پائے دے نے نا، اور جدھر اسی جا سانو کسے نے باہر نہیں جو مارنا سی، ایک دوجے نو مار چھڑنا ہے حضرت صاحب۔ اسی حیواناں دی طرح زندگی گزارنے پہ ہیں، اے جڑے اگوں آنے نے اے ساڈے نالوں وڈے حیوان ہون گے حضرت۔ اسی پھر یہ کوئی غصہ دب لینے ہیں، انہوں نے بالکل بھی نہیں جے دبنا کوئی بھی حضرت صاحب، کیونکہ یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہم سے سیکھ رہے ہیں۔ اس لیے پتر اللہ دا واسطہ اپنی محفلاں نو کوئی عنوان دو، کوئی مقصد دو اپنی محفلاں نو۔ محفل سنن چلے ہیں ہوں، ایس تو تھوڑا جی آگے آؤ، محفل تو سکھن چلے ہیں تو پھر انشاءاللہ سکھ کے عمل بھی کرنا ہے۔ کنی دیر سن دیا رہنا جی، پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا ہو گیا یار، کتنے ملک کھلوتا ہے، کیا ملک کے حالات بنے پڑے ہیں، کوئی ہوش ہی نہیں کسی کو ہے۔ اس لیے پتر اللہ دی طرف آؤ، دین دی طرف آؤ، عمل دی طرف آؤ حضرت ہے۔ اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے، اور آپ کے صدقے اللہ مجھ پر بھی رحم فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ایک اچھا اور با عمل مسلمان بنائے حضرت جی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔